ناظرین، آپ بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ ڈالر کا اوپر جانا اور پاکستانی جو کرنسی ہے اس کا گرنا ہے۔ آج تو وہ آدمی جو اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، جس کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، آج وہ بھی ڈالر کی بات کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کی جو کرنسی ہے وہ اتنا ریپڈ نیچے گر رہی ہے۔ جتنا کچھ سالوں میں ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی تھی، آج وہ گھنٹوں کے اندر اتنی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، یعنی ایک دن کے اندر 18-20 روپے یو ایس ٹی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف افغانستان جو جنگ زدہ ملک ہے، کوئی ابھی پورے اس کے پراپر ایک گورنمنٹ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر جو اس کے ریزرو تھے، جو یو ایس ٹی ڈالر تھے، وہ امریکہ نے ان کو فریز کر دیا تھا۔ اس کے باوجود اس کی کرنسی پہلے سے ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہو رہی ہے۔ یعنی اگر ہم ڈیٹا کے لحاظ سے بات کریں تو مارچ 2022 کے اندر 91 افغانی کا ایک یو ایس ٹی تھا، اور آج وہ افغانی اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ایک ڈالر 87 افغانی کا ہو گیا ہے۔ اور ہم اگر کمپیریزن کریں لاسٹ ایئر سے اپنا، تو ہم 100 روپی کے تقریباً برابر اپنی ویلیو ڈاؤن کر چکے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو ہر طرف مہنگائی کا طوفان نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے تو ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی کرنسی ڈی ویلیو کیوں ہوتی ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے آپ کی ایکسپورٹس۔ یعنی جب آپ کی ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں، ظاہر ہے آپ کے باہر سے ڈالر کم آتے ہیں، اور آپ کی امپورٹس زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کو باہر ڈالر زیادہ دینا پڑتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، مارکیٹ کے اندر ڈالر کی شارٹیج ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی ویلیو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا اگر اسی طرح سے سلسلہ رہا تو کیا پھر تو پاسبل نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں پی کے آر کبھی سٹرونگ ہو پائے گا؟ لیکن ناظرین، ایک دوسری طرف ایک اور ریالٹی بھی ہے۔ یہ ڈالر 200 روپے سے بھی نیچے آ سکتا ہے، اور انہی حالات کے اندر آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک لیڈرشپ چاہیے۔ اچھا، کیسے آ سکتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ تھوڑی فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کروں گا۔ یہ صرف ایک تھیوری نہیں ہوگی۔ اگر ہم کرنٹ سچویشن دیکھیں تو پاکستان میں 5.5 بلین ڈالر سے اوپر جو ایک اماؤنٹ ہے ڈالرز کی، وہ کمرشل بینکس میں پڑی ہے، اور کچھ 3 پوائنٹ سم تھنگ پوائنٹس کے اندر 3.05 یا 09، تھوڑا بہت آپ کو پتہ ڈیلی چینج ہو رہا ہوتا ہے، اتنے بلین ڈالر جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں۔ یعنی ٹوٹل کوئی 8 پوائنٹ سم تھنگ بلین ڈالر بنتے ہیں۔ اور ایک جو ماہرین کا ایک اندازہ ہے، اس کے مطابق منیمم 10 سے 12 ارب ڈالر وہ لوگوں کے گھروں میں پڑے ہیں۔ یعنی وہ بلین ڈالرز جو ہمارے سامنے آتے ہیں، یعنی کمرشل بینکس میں اور اسٹیٹ بینک کے پاس، ان سے زیادہ بلین ڈالرز لوگوں کے گھروں میں پڑے ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب مارکیٹ میں شارٹیج ہوتی ہے ڈالر کی تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی تقریباً 23 کروڑ کے لگ بھگ کا ڈیٹا ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن اس ملک کی قسمت سے کھیلنے والے جو لوگ ہیں وہ 20 سے 25 لاکھ کے قریب ہیں، اور یہ ہم نے جو 10 سے 12 ارب ڈالر بتائے ہیں، یہ ان لوگوں کے پاس ہی ہیں۔ اب ظاہر ہے جس کی جتنی کیپیسٹی تھی، یہ وہ بڑے بڑے مافیاز ہیں جنہوں نے اپنے شکنجے میں اس ملک کی اکانومی کو کسا ہوا ہے۔ قانون ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے مطابق ہی قانون بنتا ہے، اور جو میجورٹی ہے، جیسے میں نے آپ کو 23 کروڑ لوگ کہا، تو آپ 20 25 30 لاکھ لوگ لگا لیں، یہ لوگ ان 23 کروڑ لوگوں کو چلانے والے ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنے ارب ڈالر اس ملک کے اندر لوگوں کے گھروں میں پڑے ہیں تو ہم $1 بلین کے لیے IMF کے آگے ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہیں؟ اور جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ یہ ڈالر $200 سے بھی نیچے آ سکتا ہے۔ وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اس طرح سے آ سکتا ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ یہ ایک اناؤنسمنٹ کر دے کہ جو بھی ڈالر کی ویلیو چل رہی ہے، گورنمنٹ جو حکومت ہے وہ اس سے $10-12 ہائر ریٹ کے اوپر ان لوگوں سے ڈالر پرچیز کرنے کو تیار ہے اور ان کو وائٹ منی میں کنورٹ کرنے کا کوئی فارمولا دے سکتی ہے۔ اب اس کے اوپر کویسچن یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ $10-12 ایکسٹرا پے کر کے اتنا برڈن کیوں اپنے اوپر لے؟ ناظرین، اگر ایسا گورنمنٹ نہیں کرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ $10-12 کیا، یہ $20-25 اور جو حالات لگ رہے ہیں شاید $50 بھی ڈالر مہنگا ہو جائے، اور پھر اس سے آپ کے جو قرضے ہیں وہ ظاہر ہے کہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں آپ نے $1 بلین واپس کرنا ہوتا ہے، آپ کو کتنے PKR چاہیے، یا ڈالر لینے کے لیے کتنا PKR چاہیے؟ اگر پاک روپی کے اندر ٹرانسفر آپ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو وہ کتنے PKR بنیں گے؟ اگر $15 یا $20 ڈالر اور بڑھ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس لحاظ سے آپ کا قرض بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کر دے اور ساتھ میں یہ بھی کر دے کہ صرف 2 ہفتے کا یا 1 ویک کا ٹائم ہے، اس کے بعد پورے ملک کے اندر سوائے چند ایکسیپشنل کیسز کے جیسے ایئرپورٹس ہیں یا کہیں بھی جہاں پہ لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کو کرنسی ایکسچینج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ظاہر ہے وہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں سے بھی یہ ڈالر ایکسچینج نہیں ہوں گے، یہ لوگ ڈالر کہیں پہ یوز نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈالر جب آپ کی اکانومی کے اندر بینکس کے پاس آنا شروع ہوں گے، مارکیٹ میں اس کی سپلائی بڑھ جائے گی، تو یہ ڈالر آٹومیٹیکلی نیچے آ جائے گا اور آپ کا PKR سٹرونگ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب جو $10-15 ہم اوپر بات کر رہے تھے وہ گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے قرضے کم ہو جائیں گے اور آپ کے اندر جو انفلیشن، جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے، جو ہر بندہ اسی کے اوپر بات کر رہا ہے، یعنی آپ ایک چیز صبح خریدتے ہیں، وہی چیز آپ شام کو خریدتے ہیں تو اس کا ریٹ بڑا ہوتا ہے، آپ اس سے بات کرتے ہیں کسی بھی دکاندار سے تو آگے سے ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ڈالر صبح اتنے کا تھا اب اتنے پہ چلا گیا۔ اور یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ اس میں ہمارا جو ٹریڈر ہے اس کا رول کتنا ہے، وہ کس طرح سے آپ کے سامنے حکومت کو 2-4 گالیاں دیتا ہے، اور اگر $10 قیمت بڑھتی ہے تو وہ اپنی طرف سے 10 اور ڈال کے $20 بڑھا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اب اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اپنے ملک سے ہی ڈالر جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، دوسرا پھر جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو ملک کے اندر جنہوں نے ڈالر بھیجنا کم کر دیا ہے وہ بھیج دیں گے۔ کیسے؟ جب ان کو پتہ چلے گا کہ اگر اب ہم بھیجیں گے تو ہمیں اتنا ہائر ریٹ مل رہا ہے، ہمارے جو یہاں پہ ہم بھیج رہے ہیں پاک روپی وہ اتنے بن رہے ہیں، لیکن اگر یہ زیادہ ریٹ $10 یا $12 گورنمنٹ زیادہ آفر کرتی ہے تو اس کا ریٹ جب زیادہ ملے گا تو اس کے یہاں پہ PKR زیادہ بنیں گے، اور جب یہ بھی پتہ ہوگا کہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد جتنا بھی ٹائم گورنمنٹ مناسب سمجھتی ہے تو یہ ویلیو ڈالر کی کم ہو جائے گی تو ہمارا نقصان ہوگا، تو آپ کو ادھر سے بھی ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے ریزرو بڑھیں گے، اور جو لوکل لوگ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے، تو آپ جو IMF کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہ رگڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر حکومت کر کیوں نہیں رہی؟ کیا ان کو یہ بات ان کی عقل میں نہیں آتی؟ یقیناً آتی ہے، سب کچھ سمجھتی ہے حکومت، لیکن پرابلم کیا ہے؟ وہ جو باہر سے ڈالر آنے ہیں IMF سے، وہ آنے تو پبلک کے نام پہ ہیں لیکن وہ جانے پھر واپس ہیں وہ ان لوگوں کی جیبوں میں جا کے، یعنی آپ کے جو پبلک ہے اس کے کھاتے میں قرض پڑ جائے گا، ان لوگوں کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہی تو وہ لوگ ہیں
जो डॉलर दबा के बैठे हुए हैं, जितना डॉलर ऊपर जाएगा आपका और मेरा तो नुकसान होगा, लेकिन इनका नुकसान नहीं होगा, इनका तो फ़ायदा होगा, इनके तो इतनी और एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो नाजरीन, ये इसलिए नहीं चाहते। अब फिर क्या इसका हल क्या होगा? इसका हल यही है कि हमें ऐसी लीडरशिप लाने की ज़रूरत है जो इस कौम का सोचे। ये आप जितने भी लोगों को रोज़ाना सुनते हैं, मुहिब्बुल वतनी की बात करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये आपको और मुझे अच्छी नीयत के साथ इस चीज़ को इवैल्यूएट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट करें, फ़लाँ को करें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि ईमानदारी के साथ अपने ज़मीर की आवाज़ से इवैल्यूएट करें और उस बंदे को सपोर्ट करें जो आपके मुल्क के लिए दर्द दिल रखता है, जिसके दिल में दर्द है, वो समझता है कि मेरे मुल्क की सिचुएशन अब क्या हो रही है। अब यकीन जानिए, इस मुल्क को जितना लूटा जा चुका है, अब इस मुल्क में कैपेसिटी नहीं रही। इसी वजह से आज आपका कोई दोस्त मुल्क भी आपको कुछ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं आप जितना दे दोगे थोड़े टाइम के बाद ये वो खा जाएंगे, फिर और मांगेंगे। अब IMF आपसे सारा कुछ मनवा लेता है, फिर पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको पता है इनके पास चारा नहीं है, ये लोग ठीक होने वाले हैं ही नहीं। और इसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब तो रिपोर्ट्स जारी होना शुरू हो गई हैं आपकी इकानमी के ऊपर, कि अगर अब भी इस मुल्क के जो सब इक़्तिदार लोग हैं उन्होंने होश के नाखन ना लिए तो फिर हमारा सर्वाइवल बहुत टफ हो जाएगा। ये मायूसी की बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल बात है। नारों से सिर्फ काम नहीं चलने वाला। हमने जो इतना साल इस मुल्क को चलाया ना, सिर्फ नारों से चलाया है। हम जज्बाती लोग हैं, मुहिब्बुल वतनी के नारे लगते हैं, हमारे अंदर जोश जज्बा आता है और हम कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तानी तो दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कब तक हम ऐसे खुद को और दूसरों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? तो आज वो वक्त है कि हम होश के नाखन लें, स्पेशली जो हमारे साहब इक़्तिदार लोग हैं, वो लोग जो, वैसे मैंने आपको कहा कि 23 करोड़ लोगों में से ये 25-30 लाख जो लोग हैं जो इस मुल्क की किस्मत से खेलते हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें खुद से स्टार्ट लेने की ज़रूरत है। हमेशा हम दूसरों को बदलने पे रहते हैं, खुद को बदलना बड़ा मुश्किल लगता है। खुद को हम ठीक समझते हैं। जितना जितना आपका रोल है उतने उतने हम ठीक हो जाएं, उतना उतना अगर हर आदमी ठीक हो जाए तो ये तब्दीली आ सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि डॉलर को नीचे लाना तो बहुत बड़ा काम ही नहीं है, वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि सिंपली ये 2-3 आप स्टेप ले लें। जैसे ही मार्केट के अंदर ये एक, आपको पता हमारा मुल्क बदकिस्मती के साथ र्यूमर्स के ऊपर चलता है। आज आपके मुल्क में चीनी की शॉर्टेज नहीं है। सिर्फ इस शुगर माफिया का एक आदमी मार्केट में एक रूमर फैला दे कि अगले 2 हफ्ते के बाद इस चीनी की कीमत में 10 रुपये इजाफा होने वाला है, तो आप देखिएगा कि इस मुल्क में नहीं भी शॉर्टेज है तो शॉर्टेज शुरू हो जाएगी। क्योंकि हर बंदा जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो इसकी परचेजिंग कर लेगा, और वो आम आदमी जिसकी कैपेसिटी नहीं है वो बेचारा मजबूर हो जाएगा उस महंगे रेट के ऊपर खरीदने के ऊपर, क्योंकि वो नहीं खरीद सकता। हमारे मुल्क की यही बदकिस्मती है। तो इसको ठीक भी हम ही लोग कर सकते हैं। यार सिंपल सी बात है, जब 23 करोड़ लोग ठीक होने का सोच लेंगे ना, तो ये 25-30 लाख लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इस वीडियो पे गौर आपने ज़रूर करना है, और अगर आपको ये चीज़ें ठीक लगती हैं, जेन्युइन लगती हैं, तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।